حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب انہوں نے پہلے جہاد کیا، قتال کیا. تو میں نے آپ سے عرض کی تھی مجھے وہ پہلے والا قتال تو ان کا دکھا دیں. میں ان کو بخاری مسلم سے دکھاؤں گا کہ انہوں نے کفار کی پناہ میں رہے ہیں. جب حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے. یار لوگ تقریریں کرتے ہیں مولوی صاحب، انہوں نے کہا کہ اب چھپ کے دین کی دعوت نہیں ہوگی، سر عام دین کی دعوت ہوگی، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذانیں ہوں گی، یہ ہوں گی وہ ہوں گی. بخاری پڑھ کے دیکھیں، اور حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح بخاری میں بیشک علی جو پڑھتے ہیں، بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اپنے گھر آس بن وائل لانتی جہنمی، جس نے تاجدار کائنات کو معاذ اللہ ابتر کہا، جس کی مذمت پہ سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، اس نے جا کے کہا کہ اے عمر بن خطاب گھر میں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں مجھے میری قوم مار دے گی، میں اس لیے کہ بیٹھ گیا ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھ دیا، مجھے قوم مار دے گی. اس نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، میں تجھے اپنی امان میں لیتا ہوں. انہوں نے باہر نکل کے اعلان کیا خبردار اسے کوئی کچھ نہ کہے، یہ میری امان میں ہے. بھائی قتال کدھر ہے ان کا، لڑائی کدھر ہے ان کی، جہاد کدھر ہے ان کا؟ وہ تو نبی کے دشمن کی پناہ میں بیٹھ گئے ہیں. آپ کا کوئی دوست یار ہو اور آپ کے دشمنوں کی پناہ میں چلا جائے، اس پارٹی میں جا کے چلا جائے. اور یہی سیم طریقہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا تھا جب حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے. وہ بھی دشمن کی پناہ میں جا کے بیٹھ گئے تھے. میری بات سنیں، ان کا قتال تو دکھائیں، ان کی لڑائی دکھائیں، بدر میں دکھائیں کتنے بندے مارے، احد میں کتنے بندے مارے، خندق میں انہوں نے کتنے بندے مارے، حنین میں کتنے بندے کافر مارے انہوں نے، خیبر میں انہوں نے کتنے بندے مارے بتائیں. بلکہ اس کے برعکس یہ سنیں ذرا، اس کے برعکس یہ میں روایت پیش کرنے لگا ہوں. اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی لیا ہے اور امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو لیا ہے. بڑی خاص بات ہے اویس بھائی، اور یہ سورہ آل عمران کے ذیل میں انہوں نے لیا ہے، صفحہ نمبر 172 ہے 72، اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اپنا مدینہ المنورہ کی. حضرت عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے. جب وہ اس آیت مجیدہ پہ پہنچے نا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ اس وقت جب تم منہ پھیر کے بھاگ گئے تھے تم لوگ، جب دو جماعتیں ہمارے سامنے تھی، تو یہ کہہ کہ حضرت عمر بن خطاب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فَفَرَرْتُ حَتَّى صَعِدْتُ الْجَبَلَ، لوگوں میں بھی احد کے دن میں بھی بھاگ گیا تھا اور میں پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا. آگے جملہ سنیے گا، آگے فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنْزُو كَأَنَّنِي أَرْوَى، میں اس طرح بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا جیسے وہ پہاڑی بکرا نہیں بھاگتا، اس طرح میں بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب خود کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ احد سے بھاگ گیا تھا. اب آگے ایک اور بات ہے بڑی خاص، یہ صحیح بخاری کے حدیث دینے لگاؤں. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4066، اور یہ ناصر الدین البانی کے حکم کے ساتھ حدیث صحیح. یہ بڑا معروف واقعہ ہے جو عثمان بن محب نے روایت کیا ہے کہ جب ایک بندہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آیا، قال جاء رجل حج البیت فارا قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود، ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قریش ہیں، یہ قریش ہیں. اس نے ایک بزرگ کو دیکھا، کہتا ہے من الشیخ، قالوا یہ بوڑھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر ہے. جب عبداللہ بن عمر کے پاس عمر جو بھاگے، یہ حوالہ پوچھ لیں. عبداللہ بن عمر میں نے دیا ہے آپ کے سامنے، نام لے کے دیا، میں نے توجہ نہیں تھی، میں نے نام لے کے دیا، اگلا بھی سن لیں، وہی بتاتا. وہ کون سا تھا وہ ذرا وہ بتا دیں. امام طبری جلال الدین سیوطی کی در منصور اور تفسیر امام طبری کی، دونوں میں. ابھی اور دیتا ہوں، سنیں، ابھی میری ٹرم ہے، سنیں ذرا ویس بھائی، سنیں. صحیح بخاری دے رہا ہوں نا، میری بات سنیں نا، میں جلدی کر رہا ہوں. اب آپ سے گزارش کرتا ہوں، جو حدیث میں جملہ ہے وہی نقل کی. نہیں وہی نہ وہ فرار کا لفظ، تو فرار کا کیا مطلب ہے کہ لڑائی کرنا؟ میں فرار کی بات کر رہا ہوں. یہ اب سنیں نا، یہ بات 4066 صحیح بخاری. جب وہ بندہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس پہنچا، اس نے آ کے پتا عبداللہ بن عمر سے سوال کیا پہلا سوال کیا اس نے کہا یہ جو گھر ہے نا خانہ کعبہ، اس کی حرمت کی قسم دے کہتا ہوں بات سچ کیجیے گا. پوچھو. وہ کہتے کیا کہتے اتعلم ان عثمان بن عفان فر یوم احد، آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار جملہ فرار ہے، فرار وہی نا، عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ. اچھا فرار عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں تو فرار بھاگنا ہی ہوگا نا، بھاگ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے، وہ تشریف لکھا ہی نہیں، وہ تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی، انہوں نے نہیں لکھا. میں قرآن میں بتاؤں گا.
کہ آپ وہ دشمنوں عبارت کی پڑھ دیں، طرف کی تھی. عبارت پڑھ دیں، عبارت پڑھ دیں. بھائی وہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا کہ وہ حضرت میں احتجاج وہ کروں گا، بھاگے. یہ دشمنوں کی طرف کی تھی، یہ غلط بات ہے. میں قرآن سے پڑھاتا ہوں. یار یہ